السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 110 سے 112 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیر لہم، تو البتہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔
لن یضروکم ہرگز نہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے، الا اذا سوائے معمولی تکلیف پہنچانے کی، وَإِن یقاتلوکم اور اگر وہ تم سے قتال کریں، یولوکم الادبار تو وہ تم سے پیٹھ پھیر کر دوڑ جائیں، ثم لا ینصرون اور پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں۔ ضربت علیہم الذلہ ان پر چسپاں کر دی گئی ہے ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ ہوں، الا بحبل من اللہ سوائے اللہ کی رسی کے، وحبل من الناس اور لوگوں کی رسی کے، یعنی اللہ کی پناہ کے یا لوگوں کی پناہ، وباؤوا بغضب من اللہ اور وہ پلٹے ہیں اللہ کا غضب لے کر، وضربت علیہم المسکنہ اور ان کے اوپر محتاجی چسپاں کر دی گئی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ ہمیشہ سے حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے جانے والی بہترین جماعت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم 70 امتوں کو مکمل کر رہے، یعنی اس سے قبل جو ہے وہ 69 امتیں گزر چکی ہیں، 70ویں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا تم ان میں سے سب سے بہتر۔ تو جتنی بھی امتیں اللہ نے بھیجی ہیں ان میں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور بہتر ہے۔ کیوں افضل اور بہتر ہے؟ اللہ نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو کس چیز کی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسروں کے ایمان لانے کا سبب بنتے۔ یہ سابقہ امتوں میں یہ کام انبیاء کے ذمہ تھے۔ اب چونکہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، تو اللہ کے دین کا کام تو ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء والی ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی۔ تو یہ امت وہ خیر والی دعوت دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے باقی امتوں پر اس کو فضیلت حاصل، اس لیے یہ فضیلت تبھی برقرار رہ سکتی ہے جب امت یہ کام کرے، اور امت اگر اس کام سے رخ پھیر لے تو پھر وہ فضیلت بھی جاتی رہے۔ تو اس لیے ایمان میں مضبوطی اختیار کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ فضیلت والے کام، اور ان سے رخ پھیرنا یہ اس فضیلت سے اپنے آپ کو دستبردار کروا لینا۔ تو فرمایا اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بھی زیادہ بہتر یہی تھا کہ بجائے ضد کرنے کے وہ بھی ایمان لا کر اس فضیلت میں شامل ہو جاتے۔ یہود کو زیادہ تکلیف تو اسی بات کی ہے نا کہ ہماری فضیلت جا رہی، اور اس کی وجہ سے حسد اور بغض کر کے وہ کفر پر آ گئے۔ تو بھائی اگر فضیلت برقرار رکھنی ہے تو ایمان لاؤ، تمہیں بھی ایمان لانے کی دعوت ہے، تمہارا راستہ مسدود تو نہیں۔ اسلام یہودیت کی طرح تو نہیں ہے کہ جو کسی اور کو دعوت نہیں دیتا۔ یہودی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائی برتھ یہودی ہے وہ یہودی، وہ کسی کو دعوت دے کر یہودی نہیں بناتے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص اور یہ بنی اسرائیل کا خاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاندان یا حسب نسب کی وجہ سے نہیں، یہ تو ایمان کی فضیلت ہے۔ اگر تم اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے لکانا خیر اللہ، تو یہ ایمان لانا ان کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ لیکن فرمایا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کی اکثریت نافرمانوں کی۔ تو جو ایمان لائے انہوں نے وہ فضیلت حاصل کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو لوگ اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، اور بلکہ ان کی تو فضیلت دوہری بیان ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے اس کو دوہرا اجر ہے، اپنے نبی پر ایمان لانے کا بھی اور اب اس امت میں داخل ہونے کا بھی۔ تو فرمایا آج کے بعد اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی معمولی تکلیف پہنچانے، الا اذا، اذن یہاں پر تنوین تقلیل کے لیے، یعنی تھوڑی بہت تکلیف پہنچانا،
اور اگر یہ تم سے قتال کریں گے تو رخ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یعنی دو بدو یہ اہل ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس طرح دوسری جگہ فرمایا لا یقاتلونکم الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ تم سے قتال نہیں کریں گے سوائے بڑے جو ہے نا گیٹڈ قسم کی کمیونٹیز میں، یعنی جہاں ان کی سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہو، یا او من وراء جدر، دیواروں کے پیچھے سے. دیواروں کے پیچھے سے ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دیوار کی اوٹ لے کر، یعنی دو بدو بالکل سامنے آ کر دست بسترس ہونا. ان کے دلوں میں اتنا خوف ہے یہ مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے. اور من وراء جدر کا بعض لوگوں نے معنی یہ کیا ہے کہ پینترے بدل بدل کے، جس طرح کوئی بندہ اوٹ میں رہ کر پیچھے سے سازش کر کے لڑائی کرتا ہے، اس طرح کی یہ محلاتی سازشیں تو کریں گے، لیکن سامنے آ کر میدان میں اہل ایمان کا سامنا کرنا یہ ان کے بس کی بات نہیں. ثم لا ینصرون، اور پھر یہ مدد نہیں کیے جائیں. اللہ کی طرف سے فرمایا ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی یہ ہوں. اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ جب سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں شروع کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینا کے اندر جو ہے وہ خوار ہونے کے لیے 40 سال کے لیے ان پر عذاب مسلط کیا، اور اس کے بعد سے انبیاء کا انہوں نے ناحق قتل شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ ذلت مسلط کر دی. اور 2 مرتبہ تو تاریخ میں یہ بڑے عظیم قسم کے عذاب سے گزرے کہ جب ہیکل سلیمانی بھی ٹوٹ گیا اور یہ سارے کے سارے یا قتل کر دیے گئے یا غلام بنا دیے گئے. اور ماضی قریب میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہٹلر نے جس طرح ان کو عذاب پہنچایا. تو یہ تاریخ کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ ہے جس میں آج کل یہ تھوڑی قوت میں نظر آتے، وہ بھی من وراء جدر ہی ہیں. دو بدو نہیں آ سکتے، دو بدو نہیں آ سکتے. تو فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، 2 ہی طرح سے یہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں. کیا؟ یا تو یہ اللہ کی رسی میں آ جائے، اللہ رب العزت کی رسی کو تھام لیں، یعنی دین میں داخل ہو جائے، مسلمان ہو جائیں، تب تو ان کے اوپر سے یہ ذلت ہٹ جائے گی. وحبل من الناس، یا یہ کسی وقتی طور پر لوگوں کی کسی ضمانت میں آ جائے، جیسے اسرائیل امریکہ کی ضمانت میں آیا بیٹھا ہے. اس طرح کفار کے کسی کنسورشم کی ضمانت میں آ کر تھوڑا بہت بیٹھ جائیں تو کچھ عرصے کے لیے ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، وگرنہ اپنے اون پر یہ دنیا میں کچھ کر سکیں یہ ممکن نہیں. تو فرمایا وباءوا بغضب من اللہ، یہ واپس پلٹے ہیں اللہ کا غضب لے کر، یعنی انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف جانے کی کوشش کی اور جب واپس آئے ہیں تو بجائے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کا غضب لے کر. اس سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ دین کو اس انداز میں اختیار کرتے ہیں کہ وہ جب اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے لگتے ہیں تو بجائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اللہ رب العزت کا اور غضب لے کر واپس پلٹ. ایک بندہ نماز کے لیے نکلتا ہے اور مسجد میں جاتا ہے اور جا کر نماز پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے اپنی نیت کھوٹی کر لے، لوگوں کے دکھلاوے کی نماز پڑھے، یا نماز کے اندر اتنا رکوع اور سجود میں جلدی دکھائے کہ وہ نماز کا حلیہ بگاڑ دے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر کے آیا؟ وہ اللہ رب العزت کو ناراض کر کے آیا. تو عبادات اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس کے کرتے ہوئے 2 باتوں کا خیال کرنا، ایک اخلاص کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے، دوسرا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جب تک یہ 2 باتیں نہیں ہوں گی بندہ یہ مت سمجھے کہ میں اللہ کی جانب جا رہا ہوں اور میں نے اللہ کو راضی کر لی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کو ناراض کر کے واپس پلٹ رہا. آج دنیا میں ایک عجیب ٹرینڈ بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر سمجھ لیا ہے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے، ہم بڑا خیر کا کام کر. تو آپ بعض کامیڈینز کو دیکھیں گے لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کا کام کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے وہ بدترین انسان، لعنتی بھی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اب وہ کہتا ہے جی میں تو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہا ہوں، میں تو لوگوں کو خوش کر رہا ہوں. اچھا ایسے ہی اس وقت جو ہے الیکٹرانک میڈیا پر یہ جو انڈسٹری باقاعدہ طور پر بن گئی، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، کہتے ہیں ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے لیے اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی بتایا کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں ہم تو بہت محنت کرتے ہیں تب جا کر چند پیسے کماتے ہیں. ایکٹنگ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ہر وقت
اس کو یاد، ڈائلاگز کو یاد بھی کرو، اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری بھی کرو، پھر جذبات کا اظہار کرو اور اس میں راتوں کو جاگو، دن کو جاگو، تو ہم تو بڑی محنت کر رہے، تو ہم تو حلال کما رہے. اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے جی انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑا کرم کر دیا، ہماری فلم ہٹ ہو گئی. اس قسم کی جو باتیں ہیں، جس نے اس طرح کے ڈھکوسلے بنائے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس طرح کر کے اللہ کو راضی کر. تو ہمارے ہاں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جی لوگوں نے دھمالیں اور رقص اور ناچ گانے بنائے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم قوالیاں سن رہے ہیں اور ہم کافیاں سن رہے ہیں اور ہم عارفانہ کلام سن رہے ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کیا نہ کیا کیسا شرک داخل ہے، اور ہم اللہ کو راضی کر. اللہ رب العزت اس طرح راضی نہیں ہوتے. یہودیوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ہم جس طرح سے دین پر عمل کر رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. وباؤ بغضب من اللہ، جبکہ وہ اللہ کا غضب لے کر واپس پلٹے. تو اس لیے فرمایا وباؤ بغضب وضربت علیہم المسکنہ، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے اوپر محتاجی چسپاں کر دی ہے، اور تاریخ میں یہ محتاج ہیں. اب محتاجی میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اس وقت تو وہ پوری دنیا کے کاروبار پہ قابض ہیں. محتاجی کیا ہے؟ پوری دنیا کے کاروبار اور پیسہ ہونے کے باوجود تنہ تنہا کچھ نہیں کر سکتے، ایسے محتاج. دوسروں کا احتیاج ہمیشہ رہے گا. تو محتاجی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، خود کچھ نہ کر سکے. تو اللہ نے فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا ہمیشہ انکار کرتے ہیں. اور اللہ کی آیات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی نشانی جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے، لیکن وہ کفر پر ہیں. اور پھر آگے چل کے انبیاء کا ناحق قتل کرنا، اور بنی اسرائیل نے اپنے بہت سے انبیاء کو ناحق قتل کیا. تو فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. تو اللہ نے یہ ان کے اوپر دنیا کے اندر ہی جو عذاب مسلط کیے، یہ اس لیے کہ جو وہ نافرمانی کرتے ہیں اور وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں. تو آج ہمارے اوپر بھی بہت سارے دنیاوی عذاب مسلط ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی کہ ہم جو نافرمانیاں اور حد سے تجاوز کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ تم سابقہ اقوام کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے. تو صحابہ نے پوچھا تھا نا کون؟ یہود و نصارہ. آپ نے فرمایا تو یہود و نصارہ کے علاوہ اور کون؟ یعنی تم ان کے نقش قدم پر چلو گے. تو جب نقش قدم پر چلتا ہے انسان تو نتیجے بھی ویسے ہی نکلتے. یہ نہیں ہونا کہ یہودی اللہ کی ایسی ایک خاص قسم کی نافرمانی کرے تو اس کو تو اللہ کی طرف سے دنیاوی ایک عذاب ملے، اور مسلمان کہلانے والا وہی کام کرے تو اس کو عذاب نہیں ملے. مسلمان کہلانے والے کو بھی ویسا ہی عذاب ملے. اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر یہ جو ذلت ہے اور محتاجی ہے، اور پوری امت مل کر کچھ نہیں کر پا رہی، اور چند لوگوں کے، وہ لوگ جن پر اللہ نے ذلت مسلط کی، وہ جن پر اللہ رب العزت نے محتاجی مسلط کی ہے، اور جن کی تعداد چند کروڑ کے علاوہ کچھ نہیں، انہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کو آگے لگایا. تو اس سے اوپر ذلت کیا ہے؟ یہ ذلت اس وقت تک مسلط رہے گی جب تک ہم ایمان کی طرف واپس نہیں پلٹیں. اللہ کے وعدے سچ ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند ہوگے، لیکن ساتھ شرط لگائیے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہوگے. یہ جب تک ایمان سے غداری ہے اس وقت تک اللہ کا قانون ویسا ہی ہے جیسا یہود و نصارہ کے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.